السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ، حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ نے وفات کے وقت اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو فلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا، اے خداوند، فضائل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی استعداد کے مطابق اور تیرے حکم کے مطابق ان کی تربیت کی اور اپنے پاس رکھا۔ اب جب کہ تو نے مجھے واپس بلا لیا ہے، یعنی مجھے قبر میں بھیج دیا ہے، تو میں اپنی لڑکیوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ بعد تدفین آپ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کر کے اپنی بے بسی اور حضرت فضائل بن عیاض کی وصیت بیان کی۔ اسی اثناء میں بادشاہ یمن اپنے دونوں بیٹوں اور لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، جہاں حضرت فضائل بن عیاض کی تدفین کے بعد ان کی اہلیہ مناجات اور گریہ زاری کر رہی تھی۔ آپ کی آواز سن کر قافلے کو رکنے کا حکم دیا اور وزیر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، جاؤ اور جا کر پتہ کرو یہ بی بی اور بچیاں کون ہیں۔ وزیر نے جب جا کر پوچھا تو حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ کے اہلیہ نے اپنے تمام حالات اور واقعات بیان کر دیے۔ بادشاہ یمن حالات سن کر فوراً آپ سے مخاطب ہوا، میں اپنے دونوں بیٹوں کا نکاح تمہاری دونوں بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ یمن نے کہا، بی بی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ کو جانتا ہوں، وہ اللہ کو جاننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، برگزیدہ بندے تھے، لہٰذا حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ کی اہلیہ کو اور ان کی بیٹیوں کو بادشاہ یمن اپنے ساتھ لے گیا اور 10,000 مہر کے عوض دونوں بچیوں کا نکاح اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ تھے حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو تو ان کے مرنے کے بعد ان سے جڑی ہوئی ہر چیز اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔